جی میں سجاد حسین شاہ آپ کو اپنے دبئی ڈرائیور 512 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ڈرائیونگ سے ہٹ کے ہے۔ ہم آج آپ کو لیلا مجنو کی داستان کے بارے میں مکمل جانکاری دیں گے اور اپنی سکرین پہ وہ تمام ایریاز دکھائیں گے جہاں لیلا مجنو کے رہنے کے شواہد موجود تھے، اور وہ ہوائیں، فضائیں، ریگستان، پہاڑ جہاں پہ ان پیار کرنے والوں کا وجود موجود رہا تھا، اسی ایریے کے اندر سے آپ کو وزٹ کرائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پہ آ سکے۔ ہم نے جیسے ہی دبئی شارجہ سے گاڑی لوڈ کی اور ہمارا لوڈ تھا خمیس مشیط کا، تو خمیس مشیط کا سفر بہت ہی خوشگوار اور پہاڑوں کے درمیان سے ہوتا ہوا پہنچتا ہے۔ سب سے ٹھنڈی سعودی عرب میں جگہ بھی خمیس مشیط ہے۔ تو جیسے ہی ہم بارڈر سے نکلے، بارڈر کے بعد ہم نے ڈیزل وغیرہ ڈالا۔ ڈیزل ڈالنے کے بعد ہم نے اپنے سفر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ تو ریاض کی طرف جاتے ہوئے خرج کے مقام سے ہم نے لیفٹ کیا اور روٹ پکڑا ہم نے جی وادی دواسر کا۔ وادی دواسر کے لگ بھگ نصف کلومیٹر کے پہلے ہی، نصف سے مراد ہے کہ 200 کلومیٹر کی مسافت کے بعد لیلا الفلج کا ایریا آ جاتا ہے۔ تو لیلا الفلج کا ایریے کے اندر سے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ بڑی گاڑی ہے، بڑی گاڑی کی مختلف ریسٹرکشنز اور روڈز ممنوع اور نو انٹریز ہوتی ہیں، لہذا اسی کو ہم فالو کرتے ہوئے جو روٹ ہمیں دیے جاتے ہیں اسی روٹ کے مطابق چلا جاتا ہے۔ تو لیلا الفلج سٹی سے پہلے ہی بائی پاس دے دیا جاتا ہے۔ بائی پاس سے آپ آؤٹر سائڈ سے گھوم کے لیلا الفلج کا شہر کا ایریا کراس کرتے ہیں۔ لیکن ہماری اس سکرین پہ وہ تمام ڈسٹرکٹ کے ایریاز وقفے وقفے سے موجود ہیں، آپ ان کی وزٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ لیلا بنت مہدی ابن سعد، یہ ایک عربک خوبصورت اور پیار بھری داستان ہے۔ لیلا عربی زبان میں رات کے لیے بولا جاتا ہے، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لیلا کا جو قدرتی طور پہ رنگت تھی وہ کالی اور سانولی تھی، اور مجنو عربی زبان میں پاگل کو یا دیوانے کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز میں بہت آگے نکل جائے۔ مجنو کا پورا نام قیس ابن ملوہ، یمن کے قبیلے بنو عامر کے سردار الملوک کا بیٹا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بچپن میں اکٹھے رہے اور بکریاں وغیرہ بھی چراتے تھے اور ایک ہی مدرسے میں پڑھتے بھی تھے۔ ایک تھوڑا سا واقعہ آپ کو بیان کرتے چلیں کہ جب یہ مدرسے میں پڑھتے تھے تو مجنو کا زیادہ تر جو دھیان ہوتا تھا وہ لیلا کی ہی طرف رہتا تھا، اور اپنی کتاب پہ بھی وہ اکثر لیلا لیلا ہی لکھتا رہتا تھا۔ اس پہ کئی دفعہ استاد نے منع بھی فرمایا، لیکن ایک دن بہت زیادہ غصے میں استاد آ گئے اور انہوں نے مجنو کو مارنا شروع کر دیا۔ جیسا ہی مجنو کو مارنا شروع کیا تو دیکھا کہ لیلا تڑپنے لگ گئی، اور جتنی بھی چوٹوں کے نشان تھے وہ سارا لیلا کے ہاتھوں پہ اور جسم پہ آنے شروع ہو گئے۔ یہ منظر استاد کے لیے نہایت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ تھا، لہٰذا اس نے لیلا اور مجنو کے ماں باپ کو بلایا اور اس محبت کے بارے میں بتایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ کوئی عام سی محبت نہیں، یہ ایک خاص عقلی محبت سے آگے کی محبت ہے، تو لہٰذا دونوں گھروں کو بتا دیا گیا۔ یہ 7ویں سینچری کی سٹوری ہے۔ ہم اسے یہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے کی یہ ایک عربک داستان ہے۔ یہ عقلی محبت سے بہت آگے کی محبت، جسے ہم کئی دفعہ عشق مجازی بھی کہتے ہیں اور عشق حقیقی بھی کہا جاتا ہے، تو یہ اسی کے نزدیک ترین محبت ان کی شمار ہوتی ہے۔ جیسے ہی لوگوں کے علم میں شروع ہو گیا کہ لیلا مجنو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو جو مجنو کے باپ تھے اس نے باقاعدہ لیلا کے گھر رشتہ بھیجا، لیکن رشتے پہ انکار ہو گیا، اور رشتے پہ انکار ہونے پر جو لیلا کا بھائی تبریز تھا اس کے ساتھ ان کی کافی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ بعد ازاں کہا جاتا ہے کہ لیلا کے بھائی تبریز اور
مجنو کی آپس میں لڑائی ہوئی جس میں تبریز مارا بھی گیا۔ اچھا، دوسری دفعہ جب لیلا کے گھر والوں کو دوبارہ رشتے کا پیغام قیس کا پہنچا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور ایک عراق کے ورد نامی آدمی جو بہت ہی امیر تھا اس کو ان کا رشتہ دے دیا۔ یہ دیکھ کر قیس بہت زیادہ مضطرب ہوا اور بیمار ہو گیا۔ گھر والوں نے بہت کہا مجنو کو کہ آپ کسی اور قبیلے کی خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، لیکن قیس لیلا کی محبت میں بہت دور نکل گیا ہوا تھا۔ کسی نے قیس کے باپ سے کہا کہ اس کو مکہ لے کے جائیں تاکہ اس کی حالت ٹھیک ہو جائے اور خاص طور پہ اس کے لیے دعا بھی کریں۔ تو لہٰذا قیس کا باپ قیس کو لے کے مکہ مکرمہ چلا گیا، وہاں پہ اس کے لیے خصوصی دعا کی، لیکن قیس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے دل میں لیلا کی محبت زیادہ سے زیادہ پیدا کر اور اس کی تڑپ بھی۔ تو جیسے ہی آپ قیس کو واپس لے کے آئے اس نے پہاڑ سے گرنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے اس کو بچا لیا۔ لیکن یہ سارے مناظر جو تھے وہ قیس کا باپ المالوک جانتا تھا، لہٰذا اتنے اختلافات اور رولوں کے باوجود بھی تیسری دفعہ پھر قیس کے والد نے لیلا کے گھر میں رشتہ بھجوایا۔ اب لیلا کے گھر والوں نے باقاعدہ ورد نامی آدمی کے ساتھ اس کی شادی کا تاریخ طے کر دی اور اس کی شادی کا پلان بنا لیا۔ جیسا ہی قیس کے علم میں آئی کہ لیلا کی شادی طے ہو چکی ہے تو اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور وہ گوشہ نشینی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں درختوں سے صحراؤں سے پوچھتا اور ان سے کہتا کہ میری لیلا سے ملاقات کروائی جائے۔ ایک دفعہ اسی طرح جنگلی جانوروں سے پوچھتے ہوئے ہرن کے پیچھے وہ چل پڑا اور ہرن کے پیچھے چلتے چلتے وہ بہت دور صحرا میں نکل گیا۔ اب اس نے اپنا مسکن صحرا میں ہی بنا لیا۔ وہیں نزدیک ایک جبل الطوبات پہاڑی ایریا ہے، وہاں پہ غار بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لیلا اور مجنو کی 2 سے 3 دفعہ ملاقات اسی جبل الطوبات کے مقام پہ ہوئی، اور اسی کے ساتھ ایک وادی الخیل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیس کا جو قبیلہ تھا وہ اسی وادی الخیل کے ارد گرد ہی رہتے تھے۔ جیسا ہی لیلا کی شادی ہو گئی، لیلا عراق کے لیے چلی گئی تو مجنو مکمل طور پر ذہنی توازن کھو بیٹھا، اور اب اس کا جتنے بھی روز و بشر تھے وہ ریگستانوں میں ہی ہوا کرتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ قبیلے کی جو بنو عامر قبیلے کی ایک عورت کھانا دینے کے لیے روز قیس کو صحرا میں جاتی تھی۔ ایک دفعہ کیا دیکھتی ہے کہ جب کھانا اس نے پہنچایا تو کھانا مجنو کا اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ اس نے کافی آگے پیچھے دیکھا لیکن اسے مجنو کہیں بھی نظر نہ آیا، لہٰذا اس نے آ کے ان کے والدین کو بتایا اور اس کے والد صاحب اس کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں میں نکل پڑے۔ کافی دور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہاڑوں کے نوکیلے پہاڑوں کے وادی میں مجنو کو مردہ حالت میں پایا گیا۔ اب کئی دفعہ اس پہ مختلف لوگوں کی رائے ہے کہ ان کی جو وفات ہے اس کے بارے میں مختلف کنفیوژن ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے ناظرین کو حقیقت بتائی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے راجستھان کے شہر سری گنگا نگر کے انوپ گھر کے علاقہ بنجور میں 2 قبریں موجود ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے بالکل بارڈر پہ ہیں۔ 2 کلومیٹر کی مسافت پہ بارڈر ہے پاکستان کا۔ تو یہاں بتایا جاتا ہے کہ لیلا مجنو کی یہ 2 قبریں ہیں، لیکن جو بھی حقیقت ہے اس سے یہ کافی دور چیزیں ہیں، کیونکہ لیلا کی عراق میں موجودگی تھی اور جو مجنو تھا وہ سعودی عرب کے صحراؤں میں موجود تھا، تو لہٰذا کسی بھی وجہ سے ان دونوں کی اموات انڈیا کے شہر میں نہیں ہو سکتی۔ وہاں پہ جو ہیں قبریں وہ کسی اور مجنو کی ہوں گی۔ اس پہ جو مکمل کتاب لکھی تھی وہ ایران کے نہایت ہی بہترین شاعر نظام گنجوی نے لکھی تھی، جو ایران کے شہر گنجا میں 524 ہجری میں پیدا ہوئے،
اور اس کے بعد پھر اس پہ کتاب امیر خسرو نے 1299 میں لکھی، اور پھر اسی پہ کتاب جامی نے لکھی 1484 میں، پھر اس کے بعد شیرازی نے 1520 میں اس داستان کو مکمل طور پہ لکھا۔ لیکن جو سب سے زیادہ جو نظامی گنجوی تھا ایرانی شاعر، اس کی اس لکھی ہوئی کتاب کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور پوری دنیا میں اس کو پسند کیا گیا، اور بعد ازاں اس پہ کم از کم 2000 زبانوں میں اس میں ترجمہ کر کے شائع کیا گیا۔ اور انڈیا نے اس پہ باقاعدہ 5 سے 6 دستاویزی فلمیں بھی بنائیں، اور ایک باقاعدہ فلم 1976 میں ریلیز کی گئی جس پہ رشی کپور اور چنتا خور نے بہت ہی بھرپور طریقے سے کردار انجام دیا، اور اس فلم کو 4 چاند لگوا دیے۔ پاکستان میں بھی اس پہ ایک فلم بنائی گئی۔ لیلا بھی شاعرہ تھی اور قیس ابن ملوہ بھی پائے کا شاعر تھا۔ تو کسی نے پوچھا شاعری کے انداز میں کہ آپ کی لیلا کالی ہے، تو قیس نے جواب دیا کہ تمہاری آنکھ ہی دیکھنے والی نہیں ہے۔ کہنے کو تو یہ لوگ آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، لیکن آج بھی ان کا نام و نشان، ان کے بارے میں مکمل معلومات، داستان، ان کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے لیلا الفلج کا ایریا کراس کیا تو ہمیں لگا کہ یہیں پہ آج بھی لیلا اور مجنوں سانسیں لے رہے ہیں۔ تو یہ محبت کی جو اوریجنل داستانیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھی پسند کیا، وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں زندہ و تابندہ رہیں گی۔ اچھا، ایک اور میں لوگوں کو علم میں بات بتاتا چلوں کہ مجنوں تاریخ میں 3 ہو گزرے ہیں۔ 3 مجنوں ایسے ہو گزرے ہیں جو تاریخ میں ہیں، اور کئی دفعہ مختلف لکھنے والوں نے ان کے بارے میں مختلف لکھا ہے، اور کئی دفعہ ان کی زندگی ایک کی دوسرے کے ساتھ مکس بھی کی ہے، یہیں سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جو مجنوں تھا وہ بھی اسی عرب، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو مکمل طور پہ معلومات دی ہیں، قیس ابن ملوہ، اور اس کی محبت جو تھی لیلا بنت مہدی ابن سعد کے ساتھ تھی۔ یہ 644 ہجری میں پیدا ہوا اور 688 میں اس کی وفات ہے۔ یہ لگ بھگ 44 سال زندہ رہا، اور اسی کو پہلا مجنوں بھی کہا جاتا ہے۔ جو دوسرا مجنوں تھا اس کا بھی قیس ہی نام تھا، اس کا بھی جو ایریا تھا وہ عرب کا ہی ریجن تھی جہاں پہ وہ پیدا ہوا، اور اس کی پیدائش کہا جاتا ہے کہ 625 میں ہوئی اور 680 میں اس کی وفات ہوگی۔ اس کی جو محبت تھی اس کی اپنی ہی بیوی لبنہ کے ساتھ تھی۔ لبنہ کی محبت میں وہ حد سے آگے نکل گیا تھا، اس کو بھی مجنوں کا ہی خطاب دیا گیا تھا۔ لہذا یہ 2 مجنوں ایسے ہیں جو اسی عرب کے خطے میں پیدا ہوئے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ لیکن جو سب سے مشہور اور جس کے بارے میں تاریخ نے سب سے زیادہ لکھا وہ قیس ابن ملوہ لیلا بنت مہدی ابن سعد کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ تیسرا مجنوں تھا وہ افغانستان کے ایریے میں پیدا ہوا، اس کی پیدائش لگ بھگ 15ویں صدی میں ہوئی اور یہیں اس کی وفات ہوئی۔ ممکن ہے جو قبریں انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پہ موجود ہیں وہ انہی تیسرے مجنوں کے بارے میں ہوں۔ تو ہماری کوشش تو تھی کہ ہم آپ کو کافی حد تک حقائق کے نزدیک لے کے جائیں تاکہ ہمارے ناظرین کہیں بھی ان انفارمیشن کو مس نہ کریں اور ان کے بارے میں مکمل جانکاری کریں۔ کسی نے انسان نے پوچھا کہ امام جعفر علیہ السلام سے کہ انسان سے محبت کیوں کرتا ہے، کیونکہ لیلا کی محبت بھی قیس کو اس دنیا سے بے نیاز کر گئی، کیوں اس حد تک انسان چلا جاتا ہے کہ وہ دوسرے کی محبت میں کھو جاتا ہے۔ امام جعفر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے بابا سے اور میرے بابا نے اپنے بابا سے اور اس کے بابا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر انسان میں رحمان خدا کی ایک صفت موجود ہے، اور یہ لازم ہے کہ ہر انسان اس صفت کے اندر ایک موجود ہے انسان۔ تو کوئی اگر رحم دل ہے تو کوئی سخی دل ہے، تو کوئی نرم دل ہے، تو کوئی پیار کرنے والا ہے، کوئی خوبصورت ہے،
کوئی درد رکھنے والا دل ہے، تو جتنے بھی اللہ پاک کی 99 صفات ہیں، ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ صفات موجود ہیں۔ تو لہٰذا جو انسان دوسرے انسان سے پیار کرتا ہے وہ اسی کی کسی رحمان کی صفت سے پیار